پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج 9 محرم الحرام اور حضرت امام حسین کی یاد میں ملک بھر میں ماتمی جلوس نکالے گئے، اور حضرت امام حسین کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ ظلم کے آگے سر جھک نہیں سکتا، کٹ تو سکتا ہے۔ آج پاکستان میں حالات پہ نظر ڈالے جائے تو آج ARY نیوز کی ٹرانسمیشن ملک بھر میں بند کر دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شاید خاور گھمن صاحب کی وہ خبر جس میں جون میں انہوں نے خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے حکومت کا اور اس نے ٹاسک کیا دیا ہے، وہ اس حوالے سے آج پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کرنے جا رہی ہے۔ 25 مئی کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا کہ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی، اور جو حکومتی وزراء ہیں یا اس وقت پنجاب حکومت میں جو لوگ تھے بشمول حمزہ شہباز، ان کے خلاف کیسز کے حوالے سے کارروائی کی جائے گی۔ اس طرح وفاقی حکومت بھی توشہ خان اور مختلف ریفرنسز تیار کر رہی ہے۔ یہ معاملات کدھر جائیں گے، اس کے قانونی پہلو کیا ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تینوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے ہمیں شکریہ۔ ناظرین، آج ARY نیوز کی ٹرانسمیشن بند کر دی گئی، اور ARY نیوز کی ٹرانسمیشن بند پاکستان بھر میں بند ہے، لیکن بیرون ملک بیٹھ کے آپ ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے یقیناً دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو نشریات بند کی گئیں، کیا یہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں جو ARY کے وکیل جنہوں نے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ کیا تھا، بیرسٹر شعیب رزاق ہمارے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آج دوبارہ پیمرا نے ARY کی ٹرانسمیشنز بند کر دی ہیں۔ کیبل آپریٹرز نے باقاعدہ یہ بتایا کہ پیمرا کے احکامات پہ ARY کو پاکستان بھر میں بند کیا گیا ہے۔ کیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے؟ دیکھیں ارشد، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب ہم پیش ہوئے نا ریگارڈنگ دس، تو پیمرا چیئرمین کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا، اور ڈسپائٹ دا ریپیٹڈ ریکویسٹ پیمرا چیئرمین کے وکیل صاحب وہاں رو رہے تھے کہ جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر ملا صاحب نے کہا تھا جی آپ کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اگر آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر ARY کی سروسز بحال نہ کی تو ہم آپ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائیں گے اور اسی کورٹ میں لگائیں گے، اور اگر ہمیں آپ کو اریسٹ بھی کرنا پڑا تو ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے۔ ہی واز گیون اونلی ہاف این آور بیکاز انہوں نے بغیر کسی شو کوز نوٹس کے، بغیر کسی وجہ کے نشریات باہر کر دی تھی، اور ہماری اس کے بعد ہماری کنٹیمپٹ میں بھی ڈائریکٹ آرڈر تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جی آپ اس کو کبھی بھی کوئی بھی ایک سیکشن بھی اگر کسی ایک جگہ بھی ARY کی نشریات نہ دکھی اور اس میں آپ کی انوالومنٹ پائی گئی تو ہم آپ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائیں گے۔ یہ کورٹ کا ڈائریکٹ آرڈر تھا، اور ابھی یہ سچویشن ایسی آئی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی نشریات پسند نہیں آتی تو ARY کو وہ قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں اور ان کو ان کی نشریات بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی بیرسٹر شعیب رزاق صاحب بغیر کسی شو کاز نوٹس کے ملک بھر میں، پاکستان بھر میں ARY کی نشریات بند کر دی گئی، کیا یہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے؟ دیکھیں نا ارشد میرے بھائی، اس سے زیادہ عدالتی احکامات کی بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ وائلیشن کی ہے کورٹ آرڈر کی، اور کورٹ میں جب پیش ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو وائلیشن ہے اس کورٹ آرڈر کی، دوسرا ان کی لک یہ ہے کہ کل چھٹی ہے، تو پرسوں تو ہم اس چیز کو میٹر کو لے کے جائیں گے کہ جس کے اوپر ہمارے پاس 2 مہینے پہلے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کا ڈائریکٹ آرڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ 1-2 دن تو لگیں گے، لیکن پیمرا کے چیئرمین کو اس دفعہ ہم نے بتانا ہے۔ یہ اس وقت ہم سے ریکویسٹ کر رہے تھے، مجھ سے ایز اے وکیل ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جی آپ گھنٹے کا ٹائم دے دیں، اور کورٹ نے ان کو صرف لیکن اس وقت تو بیرسٹر شعیب رزاق شاید صورتحال یہ ہے کہ چیئرمین پیمرا ہی تعینات نہیں ہے، وداؤٹ چیئرمین پیمرا یہ اقدامات لیے گئے ہیں، تو اس حالات میں کون ریسپانسبل ہوگا؟ دیکھیں وجہ یہ ہو رہی ہے پیمرا ایز اے انسٹیٹیوشن نا، چیئرمین کوئی ہے یا نہیں ہے، پیمرا کے ایکٹنگ چیئرمین صاحب ہوں گے، پیمرا کا انسٹیٹیوشن ہے جو کسی کی انسٹرکشنز پہ یہ قدغن ہمارے اوپر لگا رہا ہے، ARY کے اوپر لگا رہا ہے، تو کسی نہ کسی نے تو ریسپانسبل ہونا ہے، تو کورٹ از گوئنگ ٹو گیو ڈائریکشنز ٹو ریسپانسبل پرسن کہ آپ اس چیز کو ختم کریں۔
اور کورٹ کی ایک اور زبردست آبزرویشن تھی، جب وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ 2-3 گھنٹے کا ٹائم دے دیں، تو چیف صاحب کا آرڈر تھا، انہوں نے کہا شعیب رزاق اگر یہ باہر نکلیں تو آدھے گھنٹے میں 2 فونیں کریں گے اور ساری نشریات بحال ہو جائیں گی. یہ کورٹ کی آبزرویشن تھی. بالکل آنریبل کورٹ کے چیف جسٹس کی وزڈم اور ان کی آبزرویشن بالکل بجا، کیونکہ آج رپورٹر پروگرام چل رہا تھا اور چلتے چلتے شاید اس میں جو سٹوری تھی اس کے بعد ودن منٹس پورے پاکستان میں نشریات بند کر دی گئی. اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے، آپ رپورٹر پروگرام کے تجزیے سے ایگری کر سکتے ہیں یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جس کو آئین پاکستان پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کو پروموٹ کرتا ہے، ان کے خلاف تو کوئی بندہ بھی انسٹیٹیوشن نہیں لے سکتا نا. مجھے اکثر بڑی ہنسی آتی ہے کہ ان کی حالت کورٹس میں کیا ہو جاتی ہے اس وقت. ابھی تو یہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ایشو کے آپ کی نشریات آؤٹ رائٹلی بند کر دیتے ہیں، لیکن عدالت میں ان کے پاس دے ہیو نتھنگ ٹو ڈیفینڈ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. صرف یہی ہے کہ ہم نے کورٹ کے پیش کرنا ہے، پرسوں ہم صبح پہنچ جائیں گے، بتائیں گے. برسر شعیب رزاق صاحب، ایک کیبل آپریٹر تو اپنے صارفین کو باقاعدہ میسج کر کے انہوں نے انفارم کیا کہ پیمرا کے احکامات پہ ہم نے ARY کی نشریات بند کی ہیں. ارشد، دس از ریسپانسبلٹی آف پیمرا. کسی کو فون کر کے یا مجھے کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری نشریات اگر بند ہوئی ہیں تو دس از ریسپانسبلٹی آف پیمرا. وہ میرا ریگولیٹر ہے، میں اس کا لائسنسی ہوں، اور اس کی وجہ سے میرے آئینی جو حقوق ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرنا پیمرا کی ریسپانسبلٹی ہے. مجھے کسی کیبل آپریٹر نے فون کر کے نہیں بتانا کہ مجھے جی پیمرا نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے. میری نشریات اگر اس طرح بند ہوئی ہیں تو اس کی ریسپانسبلٹی پیمرا پہ آتی ہے اور اسٹیٹ آف پاکستان پہ آتی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان پہ آتی ہے کہ میری نشریات بند ہوئی اور میرے آئینی حقوق سلب کیے گئے ہیں اور بغیر کسی شو کوز نوٹس سے کیے گئے ہیں. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، اور یہ کوئی قدغن پہلی بار نہیں لگائی گئی، اور یہ ریپیٹڈلی لگائی جا رہی ہے اور تواتر سے لگائی جا رہی ہے. تو اس میں کورٹ کو بھی پورا پتہ ہے، ہم سب لوگوں کو بھی پتہ ہے، اس میں یہ ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. پیمرا از ریسپانسبل اور انہوں نے یہ کام کیا ہے اور ہم نے انہی کو پارٹی بنا کے کورٹ میں لے کے جانا. رائٹ. برسر شعیب رزاق، بہت شکریہ ہمیں پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، آج خاور گھومن صاحب نے جون میں خبر دی تھی، اور جو ماحول آج کل بنا ہوا ہے، کیمپین باقاعدہ طور پہ صدر مملکت سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز کے خلاف بھی چلائی گئی. اس حوالے سے کیا خبر دی تھی جون میں، آئیے دیکھتے ہیں. اب اس میڈیا سیل کو یہ کام یہ سونپا گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ریاست مخالف ایک سیاسی پارٹی کے طور پر، ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ثابت کیا جائے کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کے ساتھ لڑ رہا ہے. عمران خان جو ہے وہ فوجی قیادت کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے. نہ صرف موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ لڑائی جاری ہے اور مستقبل میں بھی جو فوجی قیادت سامنے آئے گی ان کے ساتھ بھی عمران خان لڑے گا. اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، ایک تو میڈیا کنسلٹنٹ کو ہائر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو مین اسٹریم میڈیا کے اندر جو بڑے انفلوئنسرز ہیں، ویلاگز جو بڑے بڑے صحافی کرتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ ایک پیٹرن دیکھیں گے جس کے جو پیٹرن وہ یہ ہوگا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت اس کا ایک کام ہے اور اس کی پارٹی کا صرف ایک ہی کام ہے کہ فوج کے مخالف بیانیاں بڑھانا. یہ کام آنے والے دنوں کے اندر میڈیا سیل یہ کرے گا. جو میری بات چند رائے سے ہوئی ہے حکومت کے اندر، اس حوالے سے کافی لوگوں سے آلریڈی رابطہ کر لیا گیا ہے. خاص طور پر سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پہ بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ آلریڈی ان کے رابطے ہو گئے ہیں. جی ناظرین، 27 جون 2022 کو یہ خبر دی گئی تھی، اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز اور دیگر 5 ہمارے بیٹوں کی شہادت کے بعد یہ والا سیل کیا دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوا. اور آج جب یہ خبر دوبارہ چلائی گئی اور اس تناظر میں ان تمام خبروں کا اور گورنمنٹ کے انیشیٹوز کا تجزیہ کیا گیا، لوگوں نے اپنا اوپینین دیا، رپورٹر پروگرام کے چلتے چلتے پورے پاکستان میں ARY نیوز کی نشریات بند کر دی گئیں. اب آپ صرف یوٹیوب پہ دیکھ لیں یا پاکستان سے باہر سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ لیں. راجہ عامر عباس صاحب، یہ 27 جون کو باقاعدہ طور پہ پلان انویل ہو چکا تھا، خبر رپورٹ ہو چکی تھی. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی طرح سے کیا جا رہا ہے PTI کے خلاف، اور ایون سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی کو متنازع بنایا گیا، اور ہمارے شہداء تو سب کے ہوتے ہیں، اس کو کنٹروورسی میں کریٹ کیا گیا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں جہاں تک بات شہداء کی ہے وہ اس ملک کے ہیں، اس ملک کے بچے کا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں آپ ہم ہر کوئی تیار ہے اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے, اپنا خون دینے کے لیے, اپنی اولادیں اس پہ قربان کرنے کے لیے. تو یہ اس کو ہم اپنی جیسے ایک طریقے سے قوم کا اور ملک کا جو دفاع ہے, ہم سب اپنی ایک طرح سے عبادت سمجھ کے اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. اور جو ہماری افواج پاکستان ہے, یقیناً وہ جو قربانیاں دے رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ قربانیاں اگر نہ ہوتی تو یہ جو جغرافیائی ہماری اس وقت ایک سٹیٹ ہے, جو باؤنڈریز ہیں, شاید یہ اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہوتی اور اس کے رکھوالے وہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جیسا کہ اس پروگرام کا نام ہی ہے رپورٹرز, یہ کیا رپورٹ کرتے ہیں؟ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جناب تمام جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, تمام جو ایسی چیزیں جو واقعی ملک میں انتشار اگر کوئی چیز پھیلا رہا ہے, ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سیل کس چیز کا نام ہے. حکومت کا ہم تو دیکھتے آئے ہیں, ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک حکومت کے اس کے بعد PID والے ہوتے ہیں, یہ سیل بنا دیے جاتے ہیں. اور سیل میں ایسے لوگ کہ جو کہ پولیٹیکلی اگر آپ دیکھا جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جناب یہ جو پرانی جو لوگ ہیں وہاں پہ, ان کی اگر پبلیکیشنز یا ان کے انٹرویوز آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ جہاں بھی یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سیلز بنتے ہیں تو یہ سیلز پھر بہت سی انٹرسٹ کو, چاہے اس میں نیشنل انٹرسٹ بھی ہو, اس کو پس پردہ رکھتے ہیں اور وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو جو ان کو لے کے آتی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر چیز ایسی کریں گے کہ جس سے ان کا جو باس ہے وہ خوش ہو. تو دس از ویری انفارچونیٹ. اب آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ بات کرتا ہے پریس کی. سر پریس میں تو الیکٹرانک میڈیا بھی آیا ہے, یہ کس قسم کے فریڈم آف, ہم تو روز سنتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ جناب آئین کے خلاف ورزی ہوئی ہے. اس سے بڑی آئین کی خلاف ورزی کیا ہوگی کہ جس کا میٹر آلریڈی سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, جو کہ سو موٹو 5 کی شکل میں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹس میں ہے, جو صحافیوں پہ آپ نے دیکھا کہ اس موجودہ حکومت کے دور پہ جو بوگس FIRs کاٹی گئی, جہاں پہ ان کو بلا کے پوچھا جاتا تھا کہ بتائیے وہ پیکا کا کون سا سیکشن 20 ہے اور کون سی چیز ہے, جہاں پہ یہ خاموش تھے. تو یہ تمام انہی چیزوں کا ایک تعلق ہے کہ جناب آئین کو, قانون کو وہ مولڈ کرنے ہیں, وہ ایسا استعمال اس کا غلط کر رہے ہیں کہ جس سے آئینی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ اس چیز کو نہیں دیکھے گا. میرے خیال ریٹنگز میں اگر ARY کی ہم دیکھتے ہیں تو حالیہ پیچھے تو میرے خیال 80% 75% پہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اتنے بڑے ایک نشریاتی ادارے کو ود ون سٹروک اب چیئرمین بھی نہیں ہے, تو اب نہ صرف یہ بلا کے اس چیئرمین سے پوچھا جائے, اس چیئرمین شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک اور بتائے کہ جناب یہ وہ میڈیا سیل انسٹرکشن دیتا ہے, کون انسٹرکشنز دیتا ہے, کہاں سے آتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ان کو جو انسٹرکشنز ایسی آتی ہیں اس میں نہ تو کوئی ملکی ادارے ہوتے ہیں نہ کچھ بھی ہے, اور یہ یقینی طور پہ اس ایک پولیٹیکل چیز کو وہ لے کے چل رہے ہیں, نیریٹو کو, کہ کسی طریقے سے اپوزٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ہم نے نیچے کرنا ہے, اور انہیں یہ کہ جناب آپ کو بھی ایک چابی دے دی جائے, آپ کے سامنے بھی کاغذ رکھ دیا جائے, آپ کے سامنے بھی لسٹ آ جائے کہ جناب یہ وہ بندے ہیں, شام کو اپنے شوز پہ ان کو بلا لیں, تو کبھی ARY بند نہیں ہوگا. تو ارشد صاحب بات یہی ہے, اور دوسری بات کوئی نہیں. عوام بھی سمجھتی ہے, عوام کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اگر ARY بند ہوتا ہے تو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. دیکھیے عوام کا اس سے بڑا فنڈامنٹل کیا ہوگا کہ آج شب عاشور ہے, کل عاشور کا دن ہے, اور بہت سے لوگ ہماری مائیں بہنیں ہیں جو جا کے فزیکلی اٹینڈ نہیں کر سکتی بیکاز آف فزیکل کنڈیشن. تو وہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ وہ اسی ٹی وی پہ مجالس بھی سنتے ہیں, وہ اسی ٹی وی پہ مرثیہ خوانی بھی سنتے ہیں. تو آپ کیا ان کو یہ رائٹ سے محروم کرنا, اس سے بڑا رائٹ کیا ہوگا؟ اور پھر وہ کون سا درس ہے؟ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے نا کل 10 محرم کو, اور حق اور باطل کی جنگ میں کیا تھا؟ یہی تھا کہ جناب آپ نے جو کوفہ کے لوگ تھے وہ جانتے ہوئے بھی تھے, لیکن جیسا جناب کہ وہ ڈر گئے, وہ خاموش ہو گئے. اور کیا پیمرا چیئرمین بھی خاموش ہو جائے گا؟ کیا لوگ بھی خاموش ہو جائیں گے کہ جناب نہیں, ہم نے جو اس وقت کا جو بھی رولر ہے اس کے خوف سے اگر ہم
اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو آگے نہیں کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی چاہیے, یہ ان کا بھی فرض ہے کہ اگر ان کے فنڈامنٹل رائٹس مجروح ہوتے ہیں تو صرف چینل کی حد تک نہیں, وہ بھی اس کو ضرور اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس چیز کو دیکھیں کہ جناب اگر ان کو اس چیز سے محروم کر دیا کہ شب عاشور اور یوم عاشور کی عبادت سے بھی انہیں محروم کیا گیا تو اٹس اے ویری ہینیس کرائم. بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, آج اے آر وائی کے خلاف جو قدم اٹھایا گیا ہے اور کیبل آپریٹرز بھی بتا رہے ہیں پیمرا کی انسٹرکشنز پہ کیا گیا ہے, ایک تو یہ کیا پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق اس کو بھی متاثر کرتا ہے اور یہ کس قسم کی سینسرشپ ہے؟ ارشد صاحب, آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایشو ریز کیا. دیکھیں, سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ آرٹیکل 19A جو ہمارا فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے وہ بڑی کلیئرلی فریڈم آف اسپریس کی بھی بات کرتا ہے, جس طرح راجہ صاحب نے بات کی, اور ساتھ ساتھ اس میں 3-4 ایکسیپشنز ہیں جو دیتا ہے کہ اگر آپ گلوری آف اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں, اسٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں, یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے فرینڈلی ریلیشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان ایکسیپشنز میں کہیں بھی اے آر وائی فال نہیں کر رہا. تو دیٹ مینس کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. تمام دن ہم یہاں پر بات سنتے ہیں کہ جی آئین کی خلاف ورزی ہوئی, آرٹیکل 6 لگائیں, فلانا لگائیں, یہ لگائیں, لیکن وہ چیز یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ انفارمیشن کا دور ہے. اس دور کے اندر جب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لوگوں کے بھی بنیادی حقوق جو ہیں وہ بڑی بری طرح سلب کیے جا رہے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن میرا بھی حق ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. جب آپ لارجسٹ چینل کو پاکستان کے بند کریں گے تو آف کورس مائی رائٹ ول بی سبورٹڈ. اس کے اوپر بے تحاشا جورسپروڈنس بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا, کیونکہ میں تھوڑی دیر پیمرا کے ساتھ منسلک رہا ہوں ایز چیئرمین کاؤنسل آف کمپلینٹس, اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر 1-2 فیصلے تحریر کرنے کا موقع ملا. کینیڈین جورسپروڈنس ہمارے کلوزسٹ ہے, اس کا کینیڈین چارٹر ہے, اس کا سیکشن 2 بھی ہے, وہ بڑا کلوز ہے ہمارے, اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹل ایکشن کسی کی آواز کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ کسی قسم کی آواز بھی ہو, تو وہ ایک بہت گھنونا جرم ہے اور وہ ایک آئینی جرم ہے جو وہ کرتا ہے. سملرلی پاکستان کی تمام کیس لا اس سے بھرا پڑا ہے, ہماری سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس بھری پڑی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ راجہ صاحب نے تو بات محرم الحرام کی کہ جو ایک بہت بڑا امپیڈمنٹ ہے ہم سب کے لیے دیکھنا اس کے بارے میں, وہ تو روک رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ملکی حالات, ساتھ ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ ویدر یہاں سے دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرف ٹریول کرنا ہے, بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں. تو آپ نے صرف ایک پروگرام کی بیسس پر جس میں ایک انفارمیشن دی گئی ہے جس کے خلاف آپ کے پاس پیمرا کے قوانین میں شو کاز نوٹس دینے کا رائٹ بھی موجود ہے, کاؤنسل آف کمپلینٹ سیکشن 26 میں ایکشن لینے کا رائٹ بھی موجود ہے, آپ کے پاس ڈائریکٹ اس پروگرام کو بند کرنے کا رائٹ بھی موجود ہے, لیکن آپ نے مناسب سمجھا کہ صرف ایک شہر میں نہیں, ایک صوبے میں نہیں, پورے پاکستان میں اس کی بندش کر دیں. اور پھر اس دیدہ دلیری سے بندش کرنا کہ ایک کیبل آپریٹر کو میسج جا رہا ہے کہ جی ہمیں پیمرا نے روکا ہے تو آپ لہٰذا بند کر دیں. میرا خیال ہے دس از انہرڈ آف. پیمرا شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی آف دس, اور اگر پیمرا کوئی چیئرمین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکٹنگ چیئرمین کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی پاور استعمال کرے اور اس کو انڈورس کرے. یہ ہماری عدالتوں نے متعدد دفعہ ہولڈ کیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی چونکہ یہ کیس پینڈنگ ہے, اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کو بھی گورنمنٹ ہماری یہ اسٹیٹ سیریسلی نہیں لے رہی تو میں سمجھتا ہوں پھر پیمرا کو بند کر دینا چاہیے, کیونکہ پیمرا تو پھر ایک ذیلی ادارہ ہوا, یہ تو پھر ایک ریگولیٹری کیپچر ہوا پورے کا پورا اس ادارے کو. تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ ایک سرٹن سیگمنٹ آف دا گورنمنٹ کو ہو رہا ہے. آپ کو, مجھے اور جتنی دنیا اس وقت کوشش کر رہی ہے, مجھے کم از کم کو ہزاروں میسجز آ رہے ہیں ٹویٹر پر ادھر ادھر, حالانکہ میری کوئی اتنی اس طرح فالوئنگ بھی نہیں, تو آپ سوچیں وہ لوگ جو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ میسجز کر رہے ہیں اور اپنے اپروچ کر رہے ہیں پیمرا کو, سب کو. تو ان کا آئی تھنک یہ حل یہ نہیں ہے, یہ دیز آر اولڈ اسکول میتھڈس. ہمیں ان چیزوں سے باہر آ کے وی ہیو ٹو میک اٹ پبلک فار ایوری بڈی, تاکہ لوگ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں یہ ٹھیک ہے, دوسرا چینل ٹھیک ہے, یہ خبر ٹھیک ہے, فلانی غلط ہے. ریگولیشن کے تو میں بنیادی طور پر ایکسیسو ریگولیشن کے ویسے ہی خلاف ہوں, کیونکہ ریگولیشن کا کسی کو فائدہ نہیں, ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. جب فری اسپیچ ہوتی ہے, فری بات ہوتی ہے, اسی کے اندر سے سچ پنپتا ہے, اسی کے اندر سے صحیح بات نکلتی ہے اور لوگ اپنے مناسب فیصلے کرتے ہیں. رائٹ. سلمان مرزا, آپ سے میں یہی سوال کروں گا, کیا پاکستانی شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق وہ بھی ایئر وائی کی بندش سے کسی طرح متاثر ہوتے ہیں, اور یہ کس قسم کی سینسرشپ ہے؟ اچھا صاحب, ایک میرا آپ سے سوال ہے, اگر آپ مجھے بتائیں آپ کے خیال سے آن ایوریج اے آر وائی کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت؟ اگر کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب کا رائٹ افیکٹ ہو گیا نا جی. اس وجہ سے جس نے دیکھنا ہے اس کا رائٹ افیکٹ ہو گیا, اور یہ کوئی ہم پہ احسان نہیں کرتا پیمرا یا حکومت وقت کہ وہ ہمیں چینل دیکھنے تھے, یہ ہمارا حق ہے, یہ انہوں نے احسان نہیں کیا, یہ ہمارا رائٹ ہے. اور یہ جس طرح راجہ عامر عباس صاحب نے بھی بات کی, احمد پنسوٹا صاحب نے بھی بات کی, دیکھیں ایک آپ کے آئین میں شک ہے, آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن, نو ون شیل بی کنڈیمڈ انہرڈ.
آپ نے اگر ایڈورس آرڈر پاس کرنا ہے، ایئر وائی کو روکنا ہے یا آپ نے اس کو بند کرنا ہے، آپ کو لگتا ہے انہوں نے کوئی وائلیشن کی ہے لا کی، تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے آپ ان کو نوٹس دے کے ان کو سنیں گے، پورا موقع دے کے، اگر آپ کو لگے انہوں نے پھر بھی کچھ غلط کیا تو پھر آپ آرڈر پاس کریں گے اور اس میں ریزنز دیں گے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. کنڈیمڈ انہرڈ اب کا پرنسپل نہیں ہے ارشد صاحب، یہ آج سے کوئی 10,000 سال پرانا پرنسپل ہے، 20,000 سال پرانا پرنسپل ہے. جب شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی تو اس کو پہلے موقع دیا تھا کہ آ کے اپنی صفائی پیش کرو. اس وجہ سے میرے خیال سے یہ اگر آپ کسی کو بغیر، ایک تو 10A کی وائلیشن ہے پلس آرٹیکل 4 ہے آپ کا جو رول آف لا جو پرووائڈ کرتا ہے، اس کی اسینس ہے اس کے اندر کہ ہر انسان کا، ہر شہری کا اور ہر لیگل پرسن جس طرح ایئر وائی اس کا حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. تو آپ نے ایک تو بغیر سنے اس کے آئین کے 3-4 جو اس کے بنیادی حقوق ہیں، آپ نے اس کو بغیر سنے ان کو وائلیٹ کیا اور ایک چینل کو بند کر دیا. میرے خیال میں بڑی افسوسناک بات ہے. اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے؟ اگر ایکٹنگ چیئرمین پیمرا نہیں ہے تو پھر ایکٹنگ چیئرمین پیمرا ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتا کس نے بند کروایا ہے، کوئی انویزیبل ہینڈز نے انہوں نے بند کروایا ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جس کے پاس قانون میں پاور ہے آپ کو ریگولیٹ کرنے کی، اسی کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہی جواب دے گا کہ یہ چینل کیوں بند ہوا. اگر وہ چینل بند نہیں پتا، ان کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے، تو پھر ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہونی ہیں اور ان کے خلاف ہی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز ہونی ہے. کیونکہ میں نے یہ کورٹ میں ہی تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس دن یہ کیس چلا تھا، بڑا کلیئر آرڈر تھا کہ آپ اس چینل کو ایک تو اس کی نمبرنگ آگے پیچھے نہیں کریں گے اور بغیر سنے آپ ان کو بند نہیں کریں گے. تو میرے خیال سے بڑی افسوس کی بات ہے. اس طرح جمہوریت میں نہیں ہوتا، ریپبلکس میں نہیں ہوتا، یہ ڈکٹیٹرشپس کی ہی ایک فیچر ہوتا ہے اس طرح چینلز کو بند کر دینا. اور آپ لوگوں کی قسمت میرے خیال سے اتنی اچھی نہیں ہے. اطہر من اللہ صاحب میرے خیال سے چھٹیوں پہ ہیں بھی نہیں تو آپ کو میرے خیال سے آج یہ عدالت کھل جاتی اور آپ کو کوئی نہ کوئی ریلیف ضرور مل جاتا. رائٹ. جس خبر کے حوالے سے جو بسٹ کیا پورا حکومتی پروپیگنڈا، اور اگر عدیل راجہ صاحب تھوڑی دیر میں نکال لیں فہد حسین صاحب کی تصاویر کیوں اور ان کا نوٹیفیکیشن، کیونکہ وہ پبلک پالیسی اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ہیڈ بھی ہیں، اور ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل کا خاور گھومن نے 27 جون 2022 کو خبر کی تھی. کیا خبر کی تھی؟ ذرا دوبارہ ناظرین کو وہ خبر دکھا کہ خبر کیا تھی. آئیے دیکھتے ہیں. اب اس میڈیا سیل کو یہ کام یہ سونپا گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ریاست مخالف ایک سیاسی پارٹی کے طور پر اور ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ثابت کیا جائے کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کے ساتھ لڑ رہا ہے. عمران خان جو ہے وہ فوجی قیادت کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے. نہ صرف موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ لڑائی جاری ہے اور مستقبل میں بھی جو فوجی قیادت سامنے آئے گی ان کے ساتھ بھی عمران خان لڑے گا. اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، ایک تو میڈیا کنسلٹنٹ کو ہائر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو مین اسٹریم میڈیا کے اندر جو بڑے انفلوئنسرز ہیں، وی لاگز جو بڑے بڑے صحافی کرتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ ایک پیٹرن دیکھیں گے جس کے جو پیٹرن وہ یہ ہوگا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت اس کا ایک کام ہے اور اس کی پارٹی کا صرف ایک ہی کام ہے کہ فوج کے مخالف بیانیاں بڑھانا. یہ کام آنے والے دنوں کے اندر میڈیا سیل یہ کرے گا. جو میری بات چند رائے سے ہوئی ہے حکومت کے اندر، اس حوالے سے کافی لوگوں سے آلریڈی رابطہ کر لیا گیا ہے. خاص طور پر سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پہ بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ آلریڈی ان کے رابطے ہو گئے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا. سلمان علی صاحب، آپ ہی سے میں یہ جاننا چاہوں گا، لیفٹیننٹ سرفراز اور دیگر 5 پاکستان کے بیٹے شہید ہوئے اور شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں، اس پہ باقاعدہ ایک ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. کسی میسج کے ریسیپینٹ ملٹیپل ہوتے ہیں. پاکستان ہمیشہ انٹرنیشنلی ہم یہ میسج دیتے رہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، شہداء کا احترام بھی کرتی ہے. انٹرنیشنلی آج بھارت میں اس کو کیسے دیکھا جائے گا کہ حکومتی ایکشنز جو کیے جا رہے ہیں کہ جناب شہداء کے حوالے سے یہ کیا گیا، تو میسج کیا انٹرنیشنلی اس ایکشن سے دینے کی کوشش کی گئی، اور کیا یہ اسی کی کنٹینویشن ہے جو کہ ماضی میں جو حکمران جماعتیں ہیں اس وقت جو اتحاد ہے وہ یہی حرکتیں کرتی رہیں اور اسی ایجنڈے کی کنٹینویشن ہے؟ یہ دیکھیں ارشد صاحب، یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں. آپ کا تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، آپ یو ور فرام آرمی فیملی. میں خود آرمی پبلک اسکول سے پڑھا ہوں، میری اسکولنگ آرمی پبلک اسکول میں نے پشاور سے پڑھا ہے، تو آپ کو پتہ ہے میں بڑا خود سینسیٹیو ہوں ایسے ایشوز پہ. ہمیں فخر ہے اپنی آرمی پہ، اور میرے خیال سے
شہید جو ہوتے ہیں ہمارے وہ سب کی ہوتے ہیں، کسی ایک انسان کی نہیں ہوتی، ان کی خالی فیملی کا بھی نہیں ہوتا. اور میرے خیال سے اس طرح کے ایشو کے اوپر اگر آپ پالیٹکس کرتے ہیں یا کسی کو نیچا دکھاتے ہیں، اور اگر جو خبر نے رپورٹ کیا ہے اور اٹس ٹرو، تو میرے خیال سے بڑے افسوسناک بات ہے. اور یہ میں نے ایک ٹویٹ دیکھی ہے کہ ارشد صاحب یہ ہمارے نامور صحافیوں نے ری ٹویٹ کی ہوئی تھی ایک ایسے بچے کی ٹویٹ جس کو ویسے 1 یا 2 لائکس ملے ہوئے تھے. وہ بڑی بری ٹویٹ تھی، میں اس کو انڈورس بھی نہیں کرتا، لیکن اس کو ری ٹویٹ کر کے اس کو اتنا زیادہ لوگوں تک پہنچایا گیا کہ میرے خیال سے اس سے زیادہ دل آزاری ہوئی ہوگی آرم فورسز جو ہمارے شہید ہیں ان کی فیملیز کی. تو اس وجہ سے دیکھیں ہم سب عزت کرتے ہیں، وہ ان کا جو پیشہ ہے میرے خیال سے وہ بڑا پاک پیشہ ہے اور بڑا مشکل پیشہ ہے. وہ بارڈر پہ رہ کے لڑتے ہیں، ہمارے لیے جان دیتے ہیں تاکہ ہم آرام سے یہاں پہ سو سکیں اور ہمیں اچھی نیند آئے. وہ بڑا ایک اچھا پیشہ ہے. اس وجہ سے میرے خیال سے اس چیزوں کو پولیٹیسائز کرنا بڑا افسوسناک بات ہے. اور یہ آپ نے بیچ میں ایک چیز مینشن کر دی، دیکھیں میں فہد حسین صاحب کو پڑھ کے میں نے خود آرٹیکلز لکھنا شروع کیے. میرے وہ آئیڈیل رہے ہیں. جب میں ان کو پڑھتا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. میں نے ان کا ایکسپریشن سیکھا، وہ جس طرح کی انگریزی لکھتے تھے کہ جو ان کا تھاٹ پروسیس تھا. اور ان کے ہوتے ہوئے ایز اے میڈیا ایڈوائزر چینلز کا بند ہونا یا اس طرح کی پالیسیز دینا بڑا افسوسناک بات ہے. مجھے بڑا برا لگ رہا ہے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہی بینگ دا ہیڈ آف آل دیز سچویشنز ان کے ناک کے نیچے سب ہوتا رہے. میرے خیال سے ان کو دیکھنا چاہیے، ان کی اپنی بھی ریپوٹیشن کی بات ہے اس میں. رائٹ. بیرسٹر احمد پنسوٹا، آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ انٹرنیشنلی ان تمام ایکشنز کا ہم کیا میسج بھیج رہے ہیں؟ سر یہ بہت ہی غلط میسج بھیج رہے ہیں. دیکھیں آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے 9ویں 10ویں محرم کے اسپیکٹ سے، شہادت کے پوائنٹ آف ویو سے اس دن کی ایک اہمیت ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. بات بڑی سمپل سی ہے کہ شہادت کے معاملات اور آرمی کی جو فائٹ کے معاملات ہیں ان کو سیاست سے کمپلیٹ الگ رکھنا چاہیے. اور جب ہم اس قسم کی باتوں پہ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں کہ صدر نے کیا بات کی ہے، فلانے نے کیا بات کی ہے، یہ سوچنا بھی میرے نزدیک بہت غلط بات ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری ہو پاکستان کے آئین کے تابع اور وہ یہ سوچتا ہو کہ کسی شہید کی شہادت کم ہے یا کسی شہید کی شہادت زیادہ ہے. دے آر پیپل ہو ہیو بین ڈیفینڈنگ آور فرنٹیئرز سنس 1947. ہم تمام لوگ ان کے مقروض ہیں، ہمارے بچے تک ان کے مقروض ہیں. یہ ہمارے لیے اتنی ایسپیکٹ بات ہے. لیکن جب یہ بات کرنا کہ جی ان کی شہادت کو ڈفرینٹ اینگل سے ڈسکس کرنا، اس کا صرف ایک اینگل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان دی اور اس جان کی ہم قدر کرتے ہیں. اور یہی میسج انٹرنیشنلی جانا چاہیے. انڈین میڈیا کو تو موقع چاہیے کہ جب ان کو پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا موقع ملے. اور ہمارے ہاں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی اٹھ کر کہتا ہے جی کہ یہ صدر صاحب آنے گئے، کوئی کہتا ہے نو کامنٹس، کوئی کہتا ہے comments. why are we even bogged down into this؟ اگر کسی نے اٹینڈ کی ٹھیک ہے، اگر کسی نے اٹینڈ نہیں کی لیٹس ناٹ میک اے fuss out of it. نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایکچوئل ایشو سے سائڈ لائن ہو رہے ہیں. عجیب اس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہیلی کاپٹر گرا، اٹیک ہوا، کیا ہوا. بھائی بڑی سمپل سی بات ہے، ہی واز دا سینئر موسٹ آفیسر، ہی لاسٹ ہز لائف ان دا لائن آف ڈیوٹی. آپ اس چیز کو امیج کو بھیجیں کہ ہمارے ہاں جرنیل پاکستان کے جو لیفٹنٹ جنرلز ہیں وہ خود ان ایشوز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. وہاں کھڑے ہو کے وہ سیلاب زدگان کے لیے خود کر رہا تھا جہاں پر حکومت کو چاہیے تھی. جہاں پر ہمارے وزیر اعظم صاحب جا کے فلمیں بنوا رہے تھے جہاز میں بیٹھ کے کہ جی کیمرہ آن کرو اور کیمرہ آف کرو، وہاں ہمارے کور کمانڈر صاحب کھڑے تھے. یہ وہ میسیجز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک کے اندر جانی چاہیے، انڈیا کو جانی چاہیے، انڈیا کو ایک اسٹرانگ میسج ملنا چاہیے. آئی مائی سیلف کم فرام اے ملٹری بیک گراؤنڈ. لیکن ہم آج ان چیزوں پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، میڈیا اس پہ ٹویٹر پہ بھی اور ہمارے کچھ چینلز پہ بھی، اور عجیب سے لوگ جن سے میں سمجھتا ہوں مجھے مزید اب افسوس ہے کہ ان سے انٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، اس کے نیچے میسیجز پڑھیں. وی آر ناٹ میڈ فار دس، وی آر دیئر ٹو ڈیفینڈ آر آرمی. ہمارا جوان ہماری جو ہے پہچان ہے. اینڈ آئی تھنک اس کا ایک بڑا اسٹرانگ میسج جانا چاہیے دنیا کو کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، خواہ ہم کسی اسکول آف تھاٹ سے ہوں، کسی پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ سے ہوں، کسی ریلیجس اسکول آف تھاٹ سے ہوں. راجہ عامر عباس صاحب، صدر مملکت، سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، اور باقاعدہ یہ خبریں چلائی گئیں کہ انہیں منع کر دیا گیا کہ وہ نہ جائیں شہداء کے تدفین کے موقع پہ. ایک تو اگر یہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے پروجیکٹ کرنا، اور پھر انڈیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ پہلے جو پاکستانی قوم ہمیشہ اپنی افواج کے پیچھے کھڑی تھی، جو بھی رول جس نے بھی ادا کیا اس کو ہوا دینے میں، وہ غلط میسج ہم نے اسٹریٹجیکلی دیا. ارشد صاحب، پچھلے چند سالوں سے 4-5 سالوں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس ملک میں جو پاک فوج ہے، اس نے جو لوگوں کو شعور دیا ہے 5th جنریشن وار فیئر کا، وہ اتنا ان کے اندر پینیٹریٹ کر چکا ہے. اور اب وہ جو ہماری یوتھ ہے خاص کر،
وہ اتنی ایجوکیٹڈ ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے کہ وہ اب ہر ایسے ایلیمنٹ کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، کہ کہیں وی آر ناٹ سبجیکٹڈ ٹو 5th جنریشن وارفیئر کہ تو ہم نہیں دوبارہ سبجیکٹ ہو رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب سے یہ ہوا ہے، اس کو ریجیم چینج کی یہ چلی ہے آپریشن، اس کے بعد سے جو انڈیا کی آپ بات کریں ہیں تو انڈیا نے وہ کام جو وہ کرنا چاہ رہا تھا پچھلے 25-30 برس میں، اور پرٹیکولرلی اس نیو وارفیئر سے 5th جنریشن وارفیئر میں، لیکن انفارچونیٹلی وہ پھر ایسا انہوں نے اس کو پلے کرنا اب شروع کر دیا ہے کہ ہمارے اندر، میں سمجھتا ہوں کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پاکستانی، کوئی پولیٹیکل لیڈر اس کا حصہ نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا. بٹ یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ ایلیمنٹس جو آپریٹ کر رہے ہیں، جو آپریٹرز ہیں بیرونی طاقتوں کے، ہمارے دشمنوں کے، اور وہ ایشوز جن کی وجہ سے اس ملک میں ایسی ایک فضا بن رہی ہے کہ جو ایک چیپٹر ہوتا ہے 5th جنریشن وارفیئر کا، کہ جس میں اداروں اور عوام کو دور کیا جاتا ہے، اس کو جو فلیئر اپ کر رہے ہیں، اس کو جو ہوا دے رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ایسے اقدام ضروری ہیں کہ عوام، میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں، اور میں اتنا عرصہ بلوچستان میں رہا ہوں جہاں ہمیں کافی پرابلمز ہوتی تھی کہ وہاں پہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ لوگ تھے یا انڈیا سے ٹرینڈ لوگ آ جاتے تھے یا انسرجنٹس تھے، کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ فوج کے خلاف کوئی اگر بات ہوگی تو پھر اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس ملک کے ڈیفینڈنٹس وہی ہیں. تو اگر یہ چیز اس عوام میں کسی بھی بیرونی دشمن نے ڈالنا شروع کیا ہے تو آئی بلیو کہ اٹس ہائی ٹائم سب چیزوں کو چھوڑ دیں، کوئی ذاتی چیز نہیں. یہ ملک ہے، یہ ملک کا ادارہ ہے، اور یہ تمام ادارے ہیں. تو پہلے ہی بہت سے ادارے ویک ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی، جس میں بہت سے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ چکے ہیں. تو اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جناب یہ بات آ گئی، یہ ایک روڈ ٹورڈز ہے کہ جناب اس ملک کا جو الٹیمیٹ جو یہ ملک آج قائم ہے وہ واقعی ہی فوج کی وجہ سے قائم ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور خدا نخواستہ میں بینگ اے پاکستانی، میرے لیے اس سے بڑی کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ کوئی ہمارے ملک میں یہ سوچ آئے کہ پاک افواج اور عوام کے درمیان ڈسٹنس ہے، اور یہ درست کرنا آپ کا، ہمارا، افواج سب کا کام ہے، کا سب کا کام. بالکل. اور ناظرین، فہد حسین کو تصاویر دکھاتے ہیں اور نوٹیفیکیشن دکھاتے ہیں. یہ پہلے صحافی ہوتے تھے، ڈان اخبار میں سے ہی منسلک رہے، نیشن کے بھی ایڈیٹر رہے، اور اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہیں، اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پبلک پالیسی اینڈ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ود دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل منسٹر. وفاقی وزیر کا عہدہ ہے ان کا پبلک پالیسی اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن. اسٹریٹجک کمیونیکیشن پہ ان کو بٹھایا گیا کہ یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی اسٹریٹجیز بنا کے دیں گے، اور اس سے بڑا میری ذاتی رائے میں کوئی بڑا فیلئر نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے شہداء کی جو پوری قوم کے ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے کنٹروورشل کیا گیا. اور یہ ایجنڈا شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ ایجنڈا شروع انہی سیاسی جماعتوں سے ہو رہا ہے جن کی تقاریر پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں، جلسوں میں بھی موجود ہیں، کہ کس طرح سے وہ افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہے. اور اسی کے یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن پہ بیٹھ کے خاور گھمن نے جو 27 جون کو اپنی خبر دی تھی کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز اور باقی ہمارے 5 بہادر پاکستان کے بیٹوں کی شہادت کے بعد جو ایشو کھیلا گیا وہ اس طرح سے کھیلا گیا کہ شہادتوں کو بھی ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے کہ انٹرنیشنل ریمیفیکیشنز بہت زیادہ ہے. اس سے بڑا گلیئرنگ فیلئر نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی ڈس سروس پاکستان اور پاکستان کی افواج اور شہداء کے لیے نہیں ہو سکتی. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب حکومت 25 مئی کی واقعے کی تحقیقات کرنا چاہ رہی ہے. اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. 25 مئی کے واقعات ہیں، ان کے اوپر مختلف ایف آئی آرز کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اکٹھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کریٹ کی جائے. یہ تقریباً درجنوں ایف آئی آرز ہیں جو 25 مئی کے واقعات کے اوپر
جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں، اور اس میں جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، عطا تارڑ نامزد ہیں، حمزہ شہباز اس میں نامزد ہیں، احمد ملک صاحب وہ نامزد ہیں. ان تمام لوگوں کو پنجاب پولیس جو ہے وہ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں طلب کرے گی. جو سی سی پی او لاہور ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز ہیں، جن کو انہوں نے پہلے اوپر بلا لیا، ظاہر ہے ان کو بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل ہونا پڑے گا. جی ناظرین، آپ نے سنا 25 مئی سلمان نیازی صاحب، بنیادی انسانی حقوق اس دن پامال کیے گئے، رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ، اس حوالے سے حکومتی فورس کا استعمال کیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس قدم کو پنجاب حکومت کی، اور کیا کارروائی چل سکے گی جبکہ ماڈل ٹاؤن کیس کا فیصلہ بھی آج اتنے سالوں بعد نہیں ہو سکا؟ جی بالکل، کیس تو بن سکتا ہے، لیکن اس میں ایشو یہ آئے گا کہ جو نارملی جو آفیسرز ہوتے ہیں، جو ایگزیکٹو برانچ ہوتی ہے جو ایگزیکیوٹ کرتی ہے پروگرام، وہی اس کے شکنجے میں آتا ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل آرڈرز ہوتے ہیں وہ وربل ہوتے ہیں، ریٹن میں نہیں ہوتا. جو ریٹن آرڈر جس کے ہوں گے اسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اسی کو رسپانسبل ٹھہرایا جائے گا. اور اگر ہم اس میں دیکھیں جو مین ایشوز تھے، دیکھیں بغیر وارنٹ کے کافی پولیٹیکل کلاس پولیٹیشنز کے ہمارے گھروں پہ ریڈ ہوئی تھی. تو اس ایشو پہ جو ہماری پولیس فورس ہے یا پولیس کے آفیسرز ہیں اس وقت کے جو رسپانسبل ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، سی سی پی او ہیں، ان کے خلاف تو ایکشن ہوگا، اور میرے خیال سے وہ قانونی جواز بھی ہے اس کو کرنے کا. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں ریٹن میں، میرے خیال سے ایسا نہیں ہوگا. ارشد صاحب آپ بھی یہاں پہ کافی عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، جرنلزم میں انوالو ہیں، کہ کوئی پولیٹیشین وربل آرڈر ہی دیتے ہیں جو دیتے ہیں. ہاں اگر کسی کے آن ریکارڈ آتے ہیں وربل آرڈرز کے، ٹی وی پہ آ کے انہوں نے بیان دیے ہیں، فار ایگزامپل رانا ثناء اللہ صاحب نے دیے ہیں یا کسی انٹیریئر منسٹر نے آ کے دیے ہیں، تو میرے خیال سے اگر کوئی جے آئی ٹی بنتی ہے وہ اس میں کوئی ریکارڈ کرے گی، اس کے بعد اس کے اوپر ایویڈنس ہوگا، سارا کچھ ہوگا، تو میرے خیال سے کوئی رپورٹ ہوگی تو اس میں وہ امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں. ادروائز مجھے اس میں پھنستے ہوئے تو جو آپ کی ایگزیکٹو جو آفیشیل کلاس ہے وہی نظر آ رہی ہے. ویسے احمد پنسوٹا صاحب، کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ایسے واقعات جو ہیں ان کا احتساب کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی سرکاری افسر غیر قانونی احکامات پہ عمل درآمد نہ کرے؟ بالکل جی، آپ نے بات بالکل درست کی ہے، جو سرکاری افسر کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اچھا، سرکاری افسروں کے بارے میں ارشد صاحب ایک بڑا مس نومر ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کے تمام فیصلوں کو ماننا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی سپیچ ٹو بیوروکریٹس، اس کے بعد آئین کے مختلف متعدد آرٹیکلز جن کی تشریح میں یہ کہا گیا سپریم کورٹ نے کہ پبلک فنکشنری از ناٹ سپوز ٹو فالو این اللیگل آرڈر، آپ کسی کا اللیگل آرڈر فالو کرنے کے پابند نہیں ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے انیتا تراب، جس پر مجھے بہت دفعہ لکھنے کا موقع بھی ملا، جس میں یہ چیز ہولڈ ہوئی تھی کہ آپ نے کسی سینئر منسٹر، اپنے ڈی آئی جی، آئی جی کا اللیگل آرڈر نہیں ماننا. ہمارے ہاں بیوروکریسی کا رواج اب یہ پڑ گیا ہے کہ وہ بڑا کنوینئنٹلی یہ تمام کے تمام غیر فطری اور غیر آئینی غیر اللیگل عمل جو ہیں ان کو کرتے ہیں. کرنے کے بعد بڑا کنوینئنٹلی کہتے ہیں ہم تو جی پولیٹیکل پریشرز میں تھے. یہاں پر احمد نیکوکارا جیسے آفیسرز بھی موجود ہیں، یہاں پر بہت اچھے آفیسرز موجود ہیں جنہوں نے نہ کی اور کہا کہ ہم اس قسم کے کام نہیں کریں گے. یہ ڈی ایم جی کلاس ہو، یہ پولیس ہو، کوئی بھی ہو، جب آپ کو آپ کا سینئر اللیگل آرڈر دیتا ہے آپ اس کو مت فالو کریں. اور اگر آپ کا احتساب نہیں ہوگا، اب احتساب کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا غلط ہے. ہوتا یہ ہے ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں، ایونچولی جو ہمارا سروس لا کا سٹرکچر ہے پاکستان میں، فیڈرل سروسز ٹرائیبیونل اور پروونشل جو ٹرائیبیونل ہیں، وہ دونوں ہی میرے نزدیک جو ہیں بالکل انیفیکٹو ہیں. اینڈ پر لوگ جا کر بچ جاتے ہیں، کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی. اور کاروائی آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، ماڈل ٹاؤن کیس میں بھی دیکھ لیں، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، سبارڈینیٹ آفیسرز، ان بیچاروں کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے تئیں یہ فیصلہ کریں کہ میں نے شہباز صاحب کو یا میں نے کسی اور چیف منسٹر جو ہے یا میں نے کسی اور کے خلاف ایکٹ کرنا ہے. یہ ڈیسیجن ہوتا ہے سینئر پولیس آفیسر کا اور پولیٹیشین کا. اور جو سلمان ابھی بات کر رہا تھا کہ وہ ریٹن آرڈرز نہیں ہوتے، اس دفعہ تو ڈیسیجنز کیبنٹ میں لیے گئے ہیں اور کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ فل فورس سے ان کو روکا جائے گا. یہ صرف وفاقی کیبنٹ میں ہوا تھا یہ ڈیسیجن، پنجاب کی تو بیرسٹر پنسوٹا صاحب اس وقت کابینہ تھی نہیں. نہیں، میں وفاقی کیبنٹ کی بات کروں. اگر آپ کو یاد ہو تو رانا صاحب کا یہ بھی ایک بیان آیا تھا کہ ہم بڑی فورس کے ساتھ ان کو روکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن منسٹرز نے اس چیز کے اوپر اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ نہیں دیا یا بات نہیں کی، اور ایز انٹیریئر منسٹر رانا صاحب کو شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس. آپ کا جب دل چاہتا ہے آپ خواتین کے منہ پر گولیاں مار دیتے ہیں، آپ کا جب دل کرتا ہے آپ یاسمین راشد جیسی خواتین کی گاڑی توڑ دیتے ہیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اینڈ سملرلی ابھی جو جے آئی ٹی بنی ہے، میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب بھی کسی قسم کی
ٹرانسگریشن نہ کریں اگینسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق اپنی رپورٹ دیں اور اس کے اوپر جو قانون کے مطابق بنتا ہے وہ کریں, کوئی ایکسیس مت کریں, ورنہ دونوں سائڈ سے اس وقت جو پروونس اور فیڈریشن کی آپس کی لڑائی ہے جو کہ ہمارے آئین کے قطعی خلاف ہے, کیونکہ ایک ہارمونیس آپ نے ریلیشن شپ رکھنا ہے بٹوین دا ٹو, وہ بالکل نظر نہیں آ رہا اور اس کو جلد از جلد کسی نتیجے پر لانا چاہیے, ورنہ یہ لڑائی بڑھتی جائے گی اور وہ نقصان پاکستان کا ہے. اس کا سولوشن کیا ہوگا, کیسے یہ ہارمونیس ریلیشن شپ ہو سکتا ہے؟ میں ویسے پرسنلی سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات جن پر دونوں پولیٹیکل پارٹیز بڑا دل دکھا سکتی ہیں ان کو دکھانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سیٹل کریں, بٹ جو افینسز جہاں پر بہت گریو وائلیشنز ہوئی, دیکھیں اگر کسی منسٹر کو سزا نہ ملی یا کسی آپ کے سینئر آدمی کو سزا نہ ملی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر تو آپ نے وہی ایس پی اور نیچے ساروں کو پنش کرنا ہے تو یہ کام مت کریں. اگر آپ سیریس ہیں کہ کسی آدمی کو سزا دینی ہے تو ضرور کریں, ورنہ یہ مت کریں, ورنہ آپس میں بیٹھ کے فیوچر اسٹریٹجی بنائیں اور پاکستان کو الیکشنز کی طرف لے جانے کی کوشش کریں, ورنہ ہم اسی گند میں پھنسے رہیں گے. یہ 25 مئی ہوتے رہیں گے, اگر آپ کو یاد ہو اسی طرح کے 11 مئی بھی تھا, یہ معاملات چلتے رہیں گے اور یہ رکیں گے نہیں, یہ پھر ایک دوسرے کے خلاف وچ ہنٹ جو ہے وہ چلتا رہے گا. راجہ عامر عباس صاحب سے میں یہ سوال کروں گا, کتنا اہم ہوتا ہے کہ ایسے ایشوز جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے اس پہ ایکشن کیا جائے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ واقعی ایکشن ہوگا یا کہ صرف سیاسی بیانات ہی ہیں؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم رول آف لا کی انڈیکس میں اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو اگر 128ویں نمبر پہ ہیں یا 126ویں نمبر پہ ہیں تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس نمبر پہ دنیا میں لے آئے ہیں کہ جہاں پہ ایک علامہ اقبال کی بہو کے گھر پہ, جسٹس ناصرہ کے گھر پہ اس انداز میں جایا جاتا ہے, ایک فوجی افسر کے گھر میں اس کی والدہ اور اس کی بیٹی رو رہی ہوتی ہے, اور obviously یہ کسی کی انسٹیگیشن پہ ہوتا ہے. ہم بڑا اپنے قانون میں پڑھتے ہیں کہ جی انسٹیگیشن بھی ایک جرم ہے. یہ کیوں نہیں ثابت ہو سکتا کہ یہ سب کس کی انسٹیگیشن پہ ہوا ہے؟ آپ کو بالکل, وہ خود تو منسٹر صاحب کسی کے گھر نہیں گیا ہوگا, وہ آئی جی کسی کی انسٹیگیشن پہ, آئی جی کیوں نہیں انسٹیگیشن پہ آ سکتا ہے کہ وہ کس کی انسٹیگیشن پہ یہ کام کر رہا تھا؟ اور یہ تمام چیزیں تب ہوں گی. اب جی آئی ٹی میں کون بیٹھے گا؟ جی آئی ٹی میں اگر وہ افراد بیٹھے ہوں گے کہ جو کہ خود کسی نہ کسی طریقے سے پریشر میں آ کے انہوں نے جی آئی ٹی کا فیصلہ کرنا ہے, تو ہمارا تجربہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا. آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, فی الحال اسلام آباد میں تو آپ نے دیکھا اتنی رینجرز کس نے کال کی, کیا ضرورت تھی وہ جو آپ نے میڈیا پہ آگے پیچھے تصویریں دیکھی, تو کیا کسی ڈیموکریٹک ملک میں اس قسم کے بچوں کے سامنے, خواتین کے سامنے اتنی بڑی فورس لا کے اور اس قسم کی ٹیئر شیلنگ, ایکسپائر ٹیئر شیلنگ, آپ بلائیں اس کو جو کوت ہوتی ہے وہ کہلاتے ہیں جس میں یہ اسلحہ رکھا جاتا ہے, کہ کس نے وہ ایشو کیا, کس نے وہ رکھی ہوئی تھی وہ ٹیئر گیس, یہ تمام چیزیں. یہ تو اسلام آباد کی پنجاب کی بات نہیں ہے نا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں پنجاب اور اس میں ہوگا. آپ یہ تمام چیزیں دیکھیں کہ اس سے بڑا کرائم کیا ہوگا اگر کسی کے لنگز افیکٹ ہو گئے ہیں, اگر کسی کی آنکھیں چلی گئی ہیں اس سے, وہ 1 ماہ بعد 6 ماہ بعد اس کو افیکٹ نظر آئے گا, تو یہ کوئی پوچھنے والا, اس میں تو اس کی نوکری جانی چاہیے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے, اگر وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ ڈیوٹی ہے, اب وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ مٹی پاؤ والے فارمولے سے ہٹنا ہے, اور چونکہ وہ بھی ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ایک شناخت رکھ چکے ہیں, تو وہ اب یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لا کے دیں کہ جناب یہ وہ اشخاص تھے کہ جن کی انسٹیگیشن پہ, جن کے کہنے پہ, جن کی ڈائریکشنز پہ یہ تمام ہوا. لیکن انفارچونیٹ دیکھیے, اس سے پہلے تو وہ ماڈل ٹاؤن کو تو شروع کر لے, وہ جو چہرے پہ لگی ہوئی گولیاں ہیں, وہ جو حاملہ خواتین تھی جن کو انصاف نہیں ملا. تو بات یہی ہے ارشد صاحب کے تمام چیزیں ہیں کہ یہ رول آف لا کو صرف ایک جگہ نہیں آپ نے آزمانا کہ آپ کی فورسز یا آپ کے عدالتی سسٹم میں ہوتا ہے. رول آف لا آپ کے ہر جگہ ہوتا ہے. رول آف لا ہوتا ہے کہ جب چیف سیکرٹری میرٹس پہ اپوائنٹ ہوتا ہے. رول آف لا مینز کہ آئی جی بھی میرٹ پہ آئے گا. رول آف لا مینز کہ ایس ایچ او کے جو تھانے ہیں وہ بکیں گے نہیں, وہ میرٹ پہ ایس ایچ او لگے گا. رول آف لا مینز کہ آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگز اکارڈنگ ٹو میرٹس ہوں گی. جب یہ چیزیں تمام نہیں ہیں تو ود ون اسٹروک آف پین یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی میریکل ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی وہ سسٹم ہے جو اسٹیٹس کو والے پسند کر رہے ہیں کہ یہ اس کو چلنا چاہیے, ہمیں کسی نہ کسی انداز میں پاور ملتی رہے, اور اسی اسٹیٹس کو کہ آپ, ہم اور عوام جب خلاف بات کرتے ہیں تو پھر ٹی وی چینلز بھی بند ہوتے ہیں,
پھر پروگرامز بھی بند ہوتے ہیں، پھر ٹیئر گیس بھی آتی ہے، پھر خواتین پہ تشدد بھی ہوتا ہے، چادر اور چار دیواری کی اس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں جایا جاتا ہے. سو وی شوڈ آل تھنک اباؤٹ کہ جناب اس ملک کو چاہیے لیڈرشپ، اس ملک کو اس فرسودہ جو ہمارے اوپر لا کے، یہ کہاں کا رول آف لا ہے کہ آپ صرف ادھر تو دیکھ رہے ہیں وہ جو اتنے اربوں روپے کے کرپشن کے کیس میں ضمانتوں پہ ہیں وہ آ کے فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈو یو ایکسپیکٹ کہ سسٹم اس کو مانے گا؟ وہ کہے گا پہلے ادھر جا کے کر لو، اوپر کر لو تو نیچے بھی آ کے کر لینا. سو یہ صرف ایک آئی واش کی حد تک ہوتے ہوئی بات نظر آ رہی ہے، ادروائز اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ٹاپ. اور ناظرین، سیاسی پارٹیوں کی فنڈنگ کے حوالے سے بھی معاملات کچھ کھلتے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے معاملات کس طرح سے ہیں؟ اس حوالے سے نون لیگ کے پاس کتنی فنڈنگ کے اوپر سوالات ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. نون لیگ نے اپنی جو ڈکلیئر کیا ہے 2013 کے الیکشن میں، انہوں نے کہا ہے کہ 1.3 ارب روپیہ میڈیا کے اوپر خرچہ کیا ہے انہوں نے، میڈیا کیمپین کے اوپر. یہ فیورٹ کام ہے پی ایم ایل این کا، میڈیا کے اوپر خرچہ کرنا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر جو خرچہ تو بہت ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اگر آپ ایگزیکٹ لینا چاہیں تو 1,30,58,44,883 روپیہ جو ہے انہوں نے اپنا خرچہ ظاہر کیا ہے، جو انہوں نے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے. اگین اس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ 1.3 بلین روپیز جو ہیں یہ کہاں سے آئے اور انہوں نے کیسے خرچ کیے اور کدھر کیے. جی ناظرین، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے فواد چودھری نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے سربراہ جناب آصف زرداری صاحب ہیں، اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے جس کے سربراہ بلاول بھٹو ہے. زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پیسے پارلیمنٹیرین نے دیے 41,47,27,779. یہ اوپننگ فنڈ اکاؤنٹ ہے 41 کروڑ روپے کا 2011 میں پیپلز پارٹی کا، لیکن اوپننگ اکاؤنٹ کا سورس نہیں بتایا گیا کہ اتنا پیسہ جو آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، اور آڈیٹڈ بھی نہیں ہے. اور اگین اس کے آڈیٹر جو ہیں وہ موجود بھی نہیں ہیں. جو پارٹی لیڈر ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہی موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے جو اپنے ایکسپینس ظاہر کیے وہ 2,56,00,000 3,64,00,000 3,55,00,000 اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ انہوں نے شو کیے، لیکن یہ ایکسپینسز کہاں کیے، کیسے کیے، اس کی بھی کوئی جو تفصیل ہے وہ اکاؤنٹس میں موجود نہیں ہے. جی ناظرین، تمام سیاسی جماعتوں کی جو فنڈنگ ہے، جو ان کو پیسے آتے ہیں، وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور نہ ہونی بھی چاہیے. بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب، کیا ہماری اعلیٰ عدالتوں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ نے یہ احکامات دیے تھے الیکشن کمیشن کو کہ یہ تمام معاملات اکٹھے چلائے جائیں، یا کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے جو ہے مس کوٹ کر رہی ہے؟ نہیں جی، یہ بالکل، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی وہ ججمنٹ دیکھ لیں جب وہ عدالت میں گئے تھے اگینسٹ دا فورن فنڈنگ کیس، تو اس میں ڈویژنل بینچ اسلام آباد کا بھی فیصلہ بڑا کلیئر ہے، اور حنیف عباسی ججمنٹ جس کو یہ بار بار کہتے ہیں، جس کا بار بار کوٹ کرتی ہے پی ایم ایل این بڑے شوق سے، اس کا پیراگراف 114 جو ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹلی، فیئرلی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو فنڈنگ ہے اس کو دیکھنا ہے. اور میں ارشد صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ کو دیکھا جائے گا تو اس سے زیادہ بڑے پرابلم ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ہمارے الیکشن لا کے اندر یہ منشا نہیں ہے کہ اگر باہر سے پیسے آ رہے ہیں تو آپ کی پارٹی بند کرنی ہے، ڈیزالو کرنی ہے. فورن ایڈڈ پارٹی، فورن فنڈڈ پارٹی کا مطلب ہے کہ پیسہ آ کر اسلام کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، انٹیگریٹی کے خلاف استعمال ہو، ایک سازش کے لیے ہو. تو تب سازش کس نے کی، کیا کیا، وہ تو ہمیں بتانے کی اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہاں پر انویسٹیگیشنز ہو نہیں رہی. اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی ججمنٹ ہے ٹیکسیشن کے کانٹیکسٹ میں کہ جب بھی کسی آدمی کی ویلتھ ریٹرن شروع ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی پیسے شروع میں آلریڈی موجود ہوں تو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے سورس. عوام کے لیے یہ معیار ہے. ابھی پیپلز پارٹی والی بات جو فواد چودھری صاحب کی آپ نے سنائی کہ 41 کروڑ روپے سے اکاؤنٹ شروع ہو رہا ہے، یہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں ہی از ناٹ آنسریبل فار دیٹ. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پرانی پولیٹیکل پارٹی نے دے دیا ہے. تو یہ سارے کے سارے پیمانے، سارے کے ساری ججمنٹس یہ صرف ایک کامن آدمی، آپ میرے اور ایک عوام کے لیے ہیں، لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جا کے معاملات بہت اور ہیں. یہ اگر تفصیل میں بات گئی یا بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی روح کے مطابق تمام پولیٹیکل پارٹیز کا پہلے آڈٹ ہو کے یہاں پر آنا چاہیے، ورنہ یہ انفیئرنیس ہوگی ٹورڈز ون پولیٹیکل پارٹی کہ اس کا آپ نے ایک آڈٹ ٹائپ کر کے سامنے ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ رکھ دی ہے جو کہ فل آف مسٹیکس ہے، فل آف لکوناز ہے، فل آف لیگل آئی وڈ سے پرابلمز ہے، آپ نے وہ لا کے رکھ دی ہے کہ اس کی بیسس پہ یہ ایک پرووائڈ کی گئی ہے چیز
ٹو پاکستان مسلم لیگ نون کہ آپ بھی الیکشن میں جانا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے, آپ جائیے لڑیے اور پاکستان تحریک انصاف کو اٹیک کیجیے. سلمان نیازی صاحب, توشہ خانہ کے حوالے سے آپ نے بھی انفارمیشن مانگی ہوئی تھی. توشہ خانہ کے حوالے سے ایک ریفرنس الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف بھی فائل کیا. اس سے پہلے نیب کے ریفرنسز بھی چلتے رہے سابق وزراء اعظم کے خلاف کہ جناب انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی. آپ کو انفارمیشن وہ مل گئی توشہ خانہ کے حوالے سے؟ کابینہ ڈویژن نے ساری انفارمیشن دے دی آپ کو؟ نہیں جی ارشد صاحب, بڑے افسوس کی بات ہے, 29 جون کو فیصلہ آیا تھا کہ ساری انفارمیشن 1947 سے لے کے 2022 تک جتنے وزرائے اعظم ان سے دور آئے ان کی گفٹ جو انہوں نے لی ہیں, اس کے مد میں جو پیسے بھی دیے ہیں, وہ ساری انفارمیشن ریلیز کی جائے, لیکن ابھی تک نہیں ہوا. تو اب یہ محرم کی بالکل جیسے چھٹی ختم ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں اس میں توہین عدالت جو ہے اس کی درخواست فائل کر رہا ہوں, میں نے تیار کر لی ہے. اور یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ارشد صاحب کیونکہ یہ ریلیز ہوگی انفارمیشن, یہ سیکرٹری کیبنٹ کی میرے خیال سے اتنی اس کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن ریلیز کر سکے, کیونکہ اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں اور وہ لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں ریٹائرڈ ہمارے ملٹری جنرلز ہیں جنہوں نے پاکستان کو رول کیا 10 سال اللیگلی, ان کا نام بھی ہے. تو میرے خیال سے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اس کے لیے لمبی قانونی جنگ لڑنی پڑے گی اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور جہاں تک آپ کی بات ہو رہی تھی کہ جو ریفرنس فائل ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف 62F کے نیچے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے توشہ خانہ کے, دیکھیے میں بتاؤں یہ بڑی غلط بیانی کی جا رہی ہے. جو 62(1)F جب اپلائی تب ہوتا ہے جب آپ اپنے نامینیشن پیپرز میں کوئی مس ڈیکلریشن کرتے ہیں اور ڈس آنیسٹی آپ کا اس میں انٹینشن ڈس آنیسٹی ہوتی ہے, میل آف آئی ڈی ہوتا ہے, آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں کوئی اپنی 2 نمبری. لیکن یہ جو اگر سچ بھی ہے تو جو خان صاحب نے کہا جا رہا ہے کہ ڈکلیئر نہیں کی اپنی جو اس سے ایسٹس تھے یا اس میں سے جو انکم آئی تھی توشہ خانہ کی جو پراپرٹی تھی اس کو سیل کرنے کے بعد, تو وہ اگر اب نامینیشن پیپرز وہ فائل کریں گے اس میں ڈکلیئر نہیں کریں گے تو وہ تب ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہو سکتی ہے. جو آلریڈی وہ 2018 کا الیکشن لڑ چکے ہیں اس وقت تو یہ ایسٹس بھی نہیں تھے نہ یہ انکم تھی. سو اگر انہوں نے واقعی نہیں کیا ڈکلیئر, میں ایزیوم کر رہا ہوں کیس بنانے کے لیے, تو اگر وہ اب الیکشن لڑتے ہیں, ابھی جو 9 سیٹوں پہ لڑے اس میں نامینیشن پیپرز فائل کریں, ایفیڈیوٹ دیں گے کہ یہ میری پراپرٹی ہے, اگر اس میں وہ مس کر دیتے اپنا سورس آف انکم نہیں شو کراتے یا اپنی پراپرٹی شو نہیں کراتے تو پھر ڈسکوالیفیکیشن اس میں پاسبل ہے. یہ ابھی جو ہے یہ بڑا انہوں نے میرے خیال سے قانون صحیح طرح نہیں پڑھا یا صرف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اس پہ ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے, توشہ خانہ پہ میری نظر میں نہیں بنتی. اور جہاں تک کرمنل کیس ہے جو FIA انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ تو پورا کیس جب چلے گا ابھی بتائیں گے کیس بنتا کس طرح ہے FIA کا, اور اس کے بعد اس پہ سزا ہوگی تو سزا کے بعد وہ 63 کے نیچے ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے. لیکن وہ جب کیس چلے گا تو پتہ چلے گا اور اس کے بعد اس پہ اپیلز ہوں گی. یہ زیادہ سے زیادہ ارشد صاحب FBR کا ایشو ہے, اگر ڈکلیئر نہیں کی تو FBR ابھی اسیسمنٹ پاس کرے گا, پھر اس کے بعد اس کی اپیل جائے گی کمشنر اپیلز کے پاس, پھر ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی, پھر سپریم کورٹ میں, اور وہاں پہ اگر کورٹ کہتی ہے کہ جی یہ صادق اور امین نہیں ہے تو ڈسکوالیفیکیشن. راجہ عامر عباس صاحب, میں راجہ عامر عباس صاحب, کیا اس وقت پروجیکٹ ٹارگٹ اینڈ فکس عمران خان چل رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو ٹارگٹ چل رہا ہے نا وہ تمام غیر آئینی کام کرنے کا ٹارگٹ چل رہا ہے. آئین کا آرٹیکل 17 کو سب کلوز 2 کو اگر آپ پڑھ لیں, آئین سے اوپر نہ کوئی قانون ہوتا ہے. دونوں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, دے وڈ ایگری. 17(2) یہ کہتا ہے آرٹیکل 72, اینڈ آئی وانٹ کہ اس ملک کا ہر شخص اس کو پڑھے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب وہ پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو. یہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جناب اس کو کسی سیٹھی کا پیسہ آ گیا تو اس کی فلانا آ گیا, تو دس از آل پاکستان کو ایک غلط سمت میں. اصل ایشو تو دیکھیں کہ جناب جو ہمارے نیشنل اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.